افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک جو ہے نا، ایک دفعہ چرچل نے کہا تھا جنگ اس میں ورلڈ وار 2 میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنگ جیتیں گے یا ہاریں گے. تو آگے چرچل صاحب نے کہا کہ جی کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ دکھ اس بات کا ہے کہ ان غریبوں کو یعنی کہ قبضے مل رہے تھے جو کبھی خواب میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایسے ہی بالکل. اچھا، ان غریبوں کو حق دلوانے کے راستے میں رکاوٹ ہماری عدلیہ ہے، اس لیے کہ اس میں وکیلوں کی فیسیں جو مائنس ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس میں جو لوگ بیچ میں سے لین دین کر رہے تھے وہ مائنس ہو رہے تھے، اور بہت سارے لوگوں کی جو حرام روزیاں ہیں نا وہ رک رہی تھیں. تو اس کے لیے شاید پریشر ڈالا گیا اور ہماری چیف جسٹس نے مہربانی کی اور انہوں نے یہ قانون روک دیا. لیکن اب ہماری مریم نواز جو کہ ہماری سپر سی ایم ہے، انہوں نے اسمبلی سے اس کی اپروول کے لیے نا کچھ پالیسی چینج کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں عدلیہ سے ہو کے آنا پڑے گا، وہی عدلیہ جنہوں نے پہلے ملک میں انصاف دے رکھا ہے نہیں دیا، تو وہی سے ہو کے آنا پڑے گا. لیکن جہاں تک آپ کے کیس کا سوال ہے تو میں اپنے آپ کو اس کے لیے حاضر کرتا ہوں. پہلے بھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو قبضے بھی دلوائے ہیں اور حق کے اوپر ان کا ساتھ بھی دیا ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ 12 مرلے آپ کی وہاں پہ زمین ہے، 6 مرلے کے ان کے پاس ملکیت ہے، 12 مرلے کا ان کے پاس قبضہ ہے. جی بالکل. روز روشن کی طرح یاد ہے کہ 6 مرلے ان کا نہیں ہے بالکل. وہ 6 مرلے آپ کو ملنے چاہیے. تو اس کے لیے میں آئی جی صاحب کے پاس بھی جانا پڑا. یہاں ملتان میں ہمارے ایڈیشنل آئی جی ہیں، وہ بہت ہی یعنی ہیرو ہیں ہمارے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ہمارے سی پی او صاحب بھی اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے نیچے جو ٹیم ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی آپریشن، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی ٹیم بیٹھی ہے. آر پی او صاحب بھی بہت اچھے ابھی موجود ہیں ہمارے پاس. ہم ان سب کو لزان میں لے کے آپ کو حق دلوانے کے لیے علم اٹھاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو انصاف دلوائیں گے. بہت شکریہ. اچھا ملک صاحب، اب تھوڑی سی بات آخری چند سوالات ہیں. آنے والی سیاست سننے میں کچھ آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے تیار سرائیاں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو بوسن گروپ جو ہے، چونکہ ابھی تک تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں. تو اگر وہ پی ٹی آئی میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم میں کون ہوگا، اور اگر وہ نہیں جاتے تو کیا آپ اور بوسن گروپ مل کے آگے چلے گا؟ اس میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے. دیکھیں، میرے بھائی ملک سکندر یار بوسن صاحب پچھلی دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایم این اے کے اوپر وہ لڑیں، مطلب ایم این اے پہ میں لڑوں گا اور ایم پی اے پہ ملک شوکت بوسن صاحب لڑیں گے. میرے بھائی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا. میں ایم این اے پہ لڑا، ملک شوکت ایم پی اے پہ لڑے. میں ان کا شکر گزار ہوں. اب جہاں تک آگے فیوچر کی بات ہے، ابھی ہم اکٹھے چل رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے. کل کو پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کے آج کیا حالات ہیں، پی ٹی آئی نے کل کو کہاں ہونا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی سب کو پتا ہے. بالکل. پی ٹی آئی میرے خیال میں جو سوچ رہا ہوں کہ وہ پاکستان میں نہیں ہوگی. جس طرح میں انہیں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کہتا ہوں، تو شاید وہ اس طرف مائگریٹ کر جائیں. تو انشاءاللہ وہ تو اس لیے کہ وہ ملک دشمن، میں تو انہیں اوپن کہتا ہوں کہ وہ ہیں جو فوج دشمن ہے، میں اسے ملک دشمن کہوں گا. تو باقی یہ ہے کہ اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ 2 پارٹی. پیپلز پارٹی میں تو جانا ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہم بھائی ہیں، ہم مل کر اکٹھے چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کر آپ لوگوں کی خدمت کریں. اچھا سر، آپ کے حلقے میں کوئی ڈیولپمنٹ نئی کوئی چیز آ رہی ہو یا کچھ ایسا؟ کچھ 1-2 یونیورسٹیز بنی ہیں لیکن وہ پینڈنگ پڑی ہیں. نواب پور اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ایک خواتین یونیورسٹی بنی تھی لیکن ابھی وہ پینڈنگ ہے. اس طرح کے کچھ پروجیکٹ ہیں جو ادھورے پڑے ہیں، ان کے اوپر کوئی فنڈنگ ہوگی، کوئی کام ہوگا، یا ابھی اس کو پینڈنگ رکھیں گے؟ نواب پور میں ہائی اسکول تو ہے گرلز نہیں. نواب پور ہم نہر کے ساتھ جاتے ہیں تو ایک یونیورسٹی گرلز اسکول یا یونیورسٹی ہائی اسکول، وہ ہائی اسکول ہے، وہ ہائی اسکول تو مکمل ہے. ٹھیک ہے، ہائی اسکول مکمل ہے. وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے ٹرانسفارمر ہر وقت چوری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. تو میں وہی اپیل کروں گا کہ وہاں رہنے والے لوگ، اس کے بارے سے نا، جیسے بھی آپ نے چوری کی بات بچوں کو پڑھنے دیں. تو نواب پور میں میری ایک وہ ہے کہ وہاں پر کیا تھانہ الگ سے ہونا چاہیے، کیونکہ کافی فصیح علاقہ ہے. جیسے تھانے نئے بن رہے ہیں ملتان کے اندر، تو وہاں پر بھی الگ سے ایک تھانہ ہونا چاہیے. وہاں چوکی بنانے کی سوچی جا رہی ہے جو میری انفارمیشن کے مطابق. وہاں پہ ہمیں چوکی چاہیے بند کے اوپر، نواب پور میں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں چوکی چاہیے بند کے اوپر.
پچھلے دنوں میری RPO صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے موبائل اسکواڈ جو ہے، موبائل اسکواڈ ان کا جو ہے، اس کی گشت لگوائیں بند کے اوپر، کیونکہ جتنے بھی کریمنل لوگ ہیں وہ اسی سائڈ پہ وہ مطلب دریا کے ذریعے مظفر گڑھ سے آتے ہیں اور پھر وہیں سے وہ واپس جاتے ہیں، یہاں پہ وہ اپنا کاروائیاں کر کے یا ڈکیتیاں کر کے. تو اس علاقے میں میں سمجھتا ہوں کہ CCD جو ہے نا، اس علاقے میں گلگشت ڈویژن کی CCD اور صدر سرکل کی CCD وہ بھی بہت کمزور ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ وہاں پہ ڈیلیں ہو جاتی ہیں اور مجرم جو ہے نا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ڈر نہیں ہے وہاں CCD کا. اور ادھر سے پھر وہ دریا کا علاقہ ہے، وہاں سے وہ جانا آنا. پھر میں نے RPO صاحب کو کہا ہے وہاں پہ وہ لگائیں، اور چوکی اگر بنے تو وہ نواب پور کی بجائے بند کے اوپر ہونی چاہیے، تاکہ وہاں پہ کرمنل جو ہے نا وہ پکڑے ہی جائیں گے، اور وہاں اور نہیں تو ڈر کی وجہ سے وہاں سے کراس نہیں کریں گے تو ہم امن و سکون کا سانس لیں. اب ملتان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ملتان کی عوام کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وقت ہم ایک اتنے بڑی کرائسس میں ہیں کہ انٹرنیشنلی پیٹرول کی قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی پچھلے دنوں کسی مجبوری کی وجہ سے قیمتیں بڑھانی پڑی، لیکن وہ 100 روپیہ پھر 70 روپیہ کم کر دی گئی، رات کو کر دی. اور 2 مہینے چیف ہمارے وزیر اعظم نے اپنے خزانے سے پیسے دے کے اس کو روکے رکھا. ٹھیک ہے. جو عوام کی بھلائی کے لیے، دیکھیں جب باہر ڈبل ہو گئی قیمت تو یہاں تو ڈبل ہونی بنتی ہے 300 سے 600 پہ جانا بنتی ہے، 250 سے جو چل رہی تھی اس وقت، لیکن 600 سے کم کر کے پھر 450 پہ لے آئے ہیں. جو یہ ایفرٹ کر رہا ہے، جو حکومت یہ ایفرٹ کر رہی ہے، کیا اس حکومت کے لیے آپ کے لیے 2 اچھے الفاظ ہیں؟ جو دیکھیں اگر یہ 600 پہ 900 پہ چلی جائے، ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، ہم کیا کریں. لیکن ایک ایسی حکومت ہے جس نے اس ملک کو موٹر ویز دی ہیں، جس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے، جس نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، وہ پیٹریوٹ ایک پارٹی ہے. انہوں نے وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ غریب پہ کم سے کم بوجھ جائے. دیکھیں موٹر سائیکلوں کو 100 روپے لیٹر دے رہے ہیں، اس کے لیے بھی بندوبست کیا ہے، غریبوں کے لیے بجلی بھی سستی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی مہنگی ہے، لیکن انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو 80 روپے رات کو انہوں نے پھر کم کیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غریب کا دکھ اس حکومت کو دل سے محسوس کرتی ہے. اور میرا صرف آپ سے یہ پیغام ہے کہ جو آپ کا دکھ برداشت کرے، جو آپ کا دکھ کو فیل کرے اور آپ کے لیے ہر جگہ سے یہ کوشش کرے کہ آپ کو رعایت ملے، آپ کو سہولت ملے، کیا آپ کے پاس اس کے لیے 2 لفظ محبت کے ہیں یا صرف آپ نے گالیاں دیتے رہنا ہے؟ بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ملک احمد حسین ڈھیر صاحب موجود تھے. کافی سارے سوالوں پہ انہوں نے جواب دیے اور کلیئر جوابات دیے، اور کافی ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں کہ شاید یہ چیز ایسے ہونی چاہیے تھی لیکن ایسے نہیں ہو رہی، لیکن وہ انہوں نے کلیئر اس کو کیا. اور اس کے بعد پاک آرمی کا بڑا کردار ہے اس وقت ملک کو نفاذ سے بچانے کا اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا. ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کا اور ہماری جو اس وقت گورنمنٹ ہے، وفاقی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ، وہ اپنے فرض کو، اپنے کام کو بخوبی نبھا رہے ہیں اور اسی طرح نبھاتے رہیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان قائم و دائم رہے، ہماری پاک آرمی قائم و دائم رہے. اللہ کے بعد